سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق نتن یاہو کتنا بڑا فراڈیا ہے اور اس نے امریکہ کو اب کہاں پر پھنسایا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں لیکن میں کبھی نہیں بھولا۔ میں احمد جبلی کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اپریل 2030 میں جب امریکی فوج نے عراق کے دارالحکومت بغداد میں صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ کیا تو میں اردن کے راستے عراق میں داخل ہوا۔ پاکستان میں جیو نیوز کی نشریات کے آغاز کو ابھی چند ماہ ہوئے تھے۔ جیو نیوز اور بی بی سی کی ٹیمیں ایک ساتھ بغداد میں داخل ہوئی۔ ہم سب کو بڑا اشتیاق تھا کہ صدام حسین کے کیمیائی اور ایٹمی ہتھیاروں کے ٹھکانوں تک پہنچ کر اپنی ماہرانہ رائے کا اظہار کریں، لیکن بی بی سی کی لیز ڈوس سمیت کئی مغربی صحافیوں کے کچھ تحفظات تھے۔ ہم سب بغداد کے فلسطین ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک دن میں نے امریکی فوج کے ایک افسر کا انٹرویو کیا۔ اس سے پوچھا کیا آپ کو صدام حسین کے کیمیائی اور ایٹمی ہتھیار ملے؟ امریکی افسر نے نفی میں جواب دیا۔ جب ہم فلسطین ہوٹل کی چھت سے اپنے ویڈیوز فون کے ذریعے یہ انٹرویو اپنے نیوز روم کو بھیج رہے تھے تو برطانوی صحافی بڑی دلچسپی سے یہ انٹرویو سن رہے تھے۔ رابرٹ کو میں پہلے افغانستان میں مل چکا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ امریکہ کو صدام حسین کے WMW کبھی نہیں ملیں گے۔ میں نے وجہ پوچھی تو فیسک نے کہا کہ دراصل کیمیائی ہتھیار ایک دھوکہ ہے، ان کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اگلے دن صدام حسین کے ایک مخالف عراقی لیڈر احمد الجبری نے بغداد میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ بہت جلد صدام حسین کے کیمیائی ہتھیار دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ پریس کانفرنس میں رابرٹ بھی موجود تھا۔ انہوں نے الجبری سے کچھ سوالات کیے لیکن وہ جوابات دیے بغیر ہی امریکی سیکورٹی کے اثار میں موقع سے غائب ہو گیا۔ رابرٹ نے احمد جبلی کو انٹرنیشنل فراڈیا قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ شخص نتن یاہو کا عراقی ماڈل ہے۔ رابرٹ فیسک سالہ سال سے مشرق وسطیٰ میں رپورٹنگ کر رہے تھے، مشرق وسطیٰ کی پاور پولیٹکس کا انسائکلوپیڈیا تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ احمد الجبلی کئی بینک فراڈ کر چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے، یہ اچھی انگریزی بولتا ہے، صدام حسین کا ہم وطن ہے، لہٰذا امریکیوں کو آسانی سے بے وقوف بنا رہا ہے۔ رابرٹ نے کہا کہ مغربی میڈیا میں صدام حسین کے کیمیائی ہتھیاروں کا بیانیہ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نیتن یاہو نے بنایا اور پھر ستمبر 2002 میں نیتن یاہو نے امریکی کانگریس کے سامنے حلفیہ بیان دیا کہ صدام حسین کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں اور دنیا کو ان ہتھیاروں سے سخت خطرہ ہے، لہٰذا عراق پر حملہ کر کے ان ہتھیاروں پر قبضہ کیا جائے۔ نیتن یاہو 1996 سے 1999 تک اسرائیل کا وزیر اعظم رہا تھا اور دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے کیمیائی ہتھیاروں کا کھیل کھیل رہا تھا۔ امریکہ کو صدام حسین کے کیمیائی ہتھیار تو نہ ملے، البتہ احمد الجبلی امریکہ کے کندھوں پر بیٹھ کر پہلے عراق کا وزیر پیٹرولیم اور پھر ڈپٹی وزیر اعظم بن گیا۔ کچھ عرصے بعد امریکیوں کو پتہ چلا کہ وہ عراق کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، لہٰذا اس فراڈیوں کو عراق سے نکال دیا گیا۔ 2006 میں لبنان اور اسرائیل کی جنگ کے دوران بیروت میں رابرٹ سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ رابرٹ کا کہنا تھا جس طرح احمد الجبلی جیسے مفاد پرستوں نے امریکہ کے ہاتھوں عراق کو تباہ کرایا، اب نتن یاہو جیسے مفاد پرست امریکہ کو ایران کے خلاف استعمال کریں گے۔ میں نے رابرٹ سے کہا کہ نتن یاہو تو اب اسرائیل کا وزیر اعظم نہیں رہا۔ رابرٹ کو یقین تھا کہ عالمی طاقتیں تحریک نتن یاہو کو دوبارہ اسرائیل کا وزیر اعظم ضرور بنائیں گی۔ رابرٹ بار بار نتن یاہو کے باپ کا ذکر کرتا تھا جو گریٹر اسرائیل کا حامی تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں رابرٹ کی عالمانہ گفتگو پر زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا کیونکہ میرا فوکس جنگ کی رپورٹنگ پر زیادہ تھا۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو حملے کی ٹائمنگ کے باعث مجھے رابرٹ بہت یاد آئے جو کہا کرتے تھے کہ نتن یاہو امریکہ کو ایران کے خلاف استعمال کرے گا۔ 15 جون کو مسقط میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ہونے والا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو ایران پر حملے سے روکا اور کہا کہ مذاکرات کے فائنل راؤنڈ کا انتظار کرو، لیکن نتن یاہو نے 13 جون کو اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ 2009 میں اسرائیل کا دوسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے بعد سے نتن یاہو مسلسل ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف شور مچا رہا ہے۔ وہ 2009 سے 2021 تک وزیر اعظم رہا اور اس نے اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے ذریعے ایران کے کئی ایٹمی سائنسدانوں کو قتل بھی کرایا۔ 2022 میں وہ تیسری مرتبہ اسرائیل کا وزیر اعظم بن گیا۔ وہ اسرائیل کی تاریخ میں سب سے طویل مدت تک حکومت کرنے والا وزیر اعظم ہے کیونکہ اس کی پشت پر عالمی صہیونی تحریک ہے۔ اس کا باپ یہودی نیتن یاہو عبرانی زبان کا پروفیسر تھا اور گریٹر اسرائیل کا حامی تھا۔
ग्रेटर इसराइल में पूरा फ़लस्तीन, शाम, लबनान और मिस्र के कुछ इलाके शामिल हैं। नेतन्याहू का दादा एक रूसी यहूदी था और रबी मजहबी रहनुमा था जो 1924 में यरूशलेम आया और उसने इसराइल के क़याम की तहरीक शुरू की। नेतन्याहू यरूशलेम में पैदा हुआ लेकिन इसने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। वो 1967 से 73 की अरब इसराइल जंग में हिस्सा ले चुका है। जंग में ज़ख्मी भी हुआ। वो अपने बाप और दादा की तरह अरबों को फ़लस्तीन से जिलावतन करने, ग्रेटर इसराइल के क़याम पर यकीन रखता और इस मकसद के लिए अमेरिका को इस्तेमाल करने की कोशिश में है। नेतन्याहू की हर मुमकिन कोशिश है कि किसी न किसी तरह ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को भी घसीट ले और इसीलिए वो अमेरिकी लहजे में अंग्रेज़ी बोलकर अमेरिकियों को यकीन दिला रहा है कि मैं तो आपकी जंग लड़ रहा हूँ, क्योंकि ईरानी मर्ग बा इसराइल के साथ साथ मर्ग बा अमेरिका का नारा भी लगाते हैं, इसलिए मैं ईरान के एटमी हथियार तबाह कर रहा हूँ। नेतन्याहू का ख्याल था कि जिस तरह पिछले साल इसने ईरान में इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया और ईरान इसका कुछ ना बिगाड़ सका, तो इस साल भी ऐसा ही होगा और इसने ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले में ईरान की फ़ौजी क़यादत का आसानी से निशाना बन जाना ईरान की नाकामी थी, लेकिन फिर ईरान का जवाबी हमला नेतन्याहू के वहम व गुमान में बिल्कुल ना था। यकीनन ईरान का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ईरानी मिसाइलों ने इसराइल का गरूर खाक में मिला दिया। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत अक्सर मुस्लिम ममालिक ईरान के साथ खड़े हैं। याद रखिए कि अगर इसराइल इस मरतबा ईरान को ज़ेर करने में कामयाब हो गया तो इसका अगला निशाना पाकिस्तान होगा, क्योंकि मोदी और नेतन्याहू एक है। नेतन्याहू ईरान से ज़्यादा इसराइल का दुश्मन निकला है। अहमदुल जलबरी ने अमेरिका के हाथों इराक को तबाह कराया, लेकिन नेतन्याहू की रऊनत ने ईरान के हाथों इसराइल के फ़ौजी घमंड का जनाजा निकाल दिया।